ضرور بات ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کا خواہش کا اظہار کرتا ہے تو خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں۔ اب لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ رسم و رواج ہے، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو پہلے میں اپنے طریقے سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی بچے کی طرف آپ دیکھ لیں، بعض لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید کا رٹا لگاتے ہیں، یہ رٹا لگاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں بس، اور ان کے معنی نہیں پتا۔ تو کوئی بات نہیں، معنی نہیں پتا ہوتا۔ حدیث آپ کو مل جائے گی، آپ نے سنی ہوگی کہ قرآن مجید کے ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک لفظ الف لام میم ہے، اور الف لام میم کا جو معنی ہے نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا، اور مفسرین کے نزدیک اللہ کے نبی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس کی مراد اللہ اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کرا دے گے تو اللہ رب العزت کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں وہ سبب بن جائے گا۔ لہٰذا ایسے نہ کیجئے، اپنے بچے کو آگے سے آگے قرآن مجید میں دین کی تعلیم پر بڑھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بہترین گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور یہ گفتگو ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں بات ہو یا آپ کے ریلیٹیو کے گھر میں بات ہو، لیکن آج کل کے جو سیلیبریٹی ہیں، جو مشہور لوگ ہیں اور فیمس لوگ ہیں، ان کے گھر میں اس بارے میں ضرور بات ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کا خواہش کا اظہار کرتا ہے تو خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں، یعنی کہ یہ غلط کام ہے، آپ اس کو غربت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور خاص طور پہ آج میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں، اب لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ رسم و رواج ہے، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو پہلے میں اپنے طریقے سے بات سمجھا دیتا ہوں، کوئی قرآن مجید کی آیتیں دلیلیں دے دیتا ہوں تاکہ ان کو پتہ لگے یہ دین کا حصہ، مذاق نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات دیکھیں، آپ یہ بات اکثر پڑھتے ہوں گے قرآن مجید میں کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، اس سے قرآن مجید کا پڑھنا ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 19 اس بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ، کہ جب کافروں نے یہ بات کی کہ آپ پر پورا قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا، تو اللہ نے تو یہ جواب دیا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ، اس لیے کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ، کہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں۔ تو لہٰذا اس سے علماء نے بات نکالی کہ آہستہ آہستہ قرآن مجید اس سے نازل ہوتا تھا تاکہ آپ یاد کر سکیں۔ اس کے بعد اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یقیناً ہم نے آپ پر پورا قرآن جمع کر دیا۔ تو لہٰذا یہ تمام باتیں اس کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ قرآن مجید کو یاد کرنا دین کا حصہ ہے، مذاق نہیں ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی اگر اپنی زندگی دیکھی جائے تو یہ بالکل ہی دین کے خلاف ہوتی ہے، اور یہ لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اکثر۔ اور حدیث میں آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید جو ہے پڑھنے کے کتنا ثواب ہے اور کتنا نیکیاں ملتی ہیں، کہ جو بندہ اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرا دے اس کے بارے میں یہ خوشخبری ہے کہ اس کو جنت کے دن، قیامت کے دن تاج بنایا جائے گا۔ اچھا، اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن مجید ثواب نہ ہوتا، یہ رسم و رواج ہوتی، تو کبھی بھی اللہ رب العزت قرآن میں آئے تھے یہ باتیں نہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز رسم و رواج ہو اس پر کبھی بھی ثواب نہیں ملتا، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا بات، کہ جو چیز بھی وہ رسم و رواج میں شامل ہے اس پر کبھی ثواب نہیں ملتا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس قرآن مجید کے پڑھنے پر اس کے والدین کو اتنی بڑی اہمیت عطا فرما رہے ہیں، ان کو تاج دے رہے ہیں۔ اور بچے کی طرف آپ دیکھ لیں، بعض لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید کا رٹا لگاتے ہیں، یہ رٹا لگاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں بس، اور ان کے معنی نہیں پتا۔ تو کوئی بات نہیں، معنی نہیں پتا ہوتا۔ حدیث آپ کو مل جائے گی، آپ نے سنی ہوگی کہ قرآن مجید کے ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک لفظ الف لام میم ہے، اور الف لام میم کا جو معنی ہے نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا، اور مفسرین کے نزدیک اللہ کے نبی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس کی مراد اللہ اعلم بمرادی، اس کی مراد جو ہے نا اللہ ہی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا اللہ نے مثال ہی وہ دی کہ جس کے معنی کو کسی کو نہیں پتا، تو لہٰذا ان لوگوں کے منہ پہ ایک جو ہے نا تمانچہ ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں قرآن مجید کو ویسی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ، پڑھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، کھولے تو صحیح، اور مجھے برکات ہی ہے۔ لہٰذا یہ تمام باتیں جو میں نے آپ سے کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کے متعلق ہی ہیں۔ تو لہٰذا خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال پیش ہوئی ہو، آپ کے بچے کو کسی نے ایسے کہا تو آپ بالکل اس کی باتوں پر اپنے کان نہ دھریں، آپ متوجہ ہوں، قرآن کی یاد کریں۔ دیکھیں، انسان اگر اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جائے نا تو وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہے گا کہ یقول یا لیتنی کنت ترابا، یا وہ اپنی جو ہے نا ایک کاش کا جو لفظ ہے اس کا اظہار نہیں کرے گا، بلکہ وہ خوش ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے، کیونکہ جو قرآن مجید کی یاد کرنے سے بعض چہرے وجوہ میں یومئذ مسطرہ میں ہوں گے، بعض چہرے خوش نصیب ہوں گے۔ دیکھیں قرآن مجید ایک بہت بڑی ہمارے پر نعمت ہے، اگر ہم اس کو اپنے سینے پہ محفوظ کر لیں تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہت اچھا بہترین جو ہے نا ہم سے کام لے لیا۔ وہ کیسے؟
دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر اس حفاظت میں میرا اور آپ کا بچہ جو ہے لگ گیا، یعنی کہ ہمارے خاندان کا کوئی بچہ جو ہے نا وہ اس کو یاد کرنے میں لگ گیا، حفاظت میں جو ہے نا حفاظت کرنے میں لگ گیا، حفاظت محفوظ کرنے میں لگ گیا، تو لہذا اس میں ہماری بڑی اس میں جو ہے نا خوشخبری ہے ہمارے لیے. اور اللہ رب العزت نے ہمارا چناؤ بھی ہے. وہ کیسے؟ پی ایم کا کوئی کام ہو، پرائم منسٹر کا کوئی کام ہو اور اس نے کوئی لوگوں سے ذمہ داری کا وعدہ کیا ہو، اور اس میں ذمہ داری میں اگر آپ اس کے لیے کارآمد ثابت ہو جائے، آپ اس کا بازو بن جائیں، آپ اس کے جو ہے کام میں ہیلپ کر دیں، تو لہٰذا آپ کی بھی تعریف ہوتی ہے اور آپ بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں اور وہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں. تو ایک اللہ رب العزت جو کہ پوری کائنات کے خالق ہیں وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کرا دیں گے تو اللہ رب العزت کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں وہ سبب بن جائے گا. لہٰذا ایسے نہ کیجئے، اپنے بچے کو آگے سے آگے قرآن مجید میں دین کی تعلیم پر بڑھائیے اور اپنے لیے آخرت میں جو ہے نا وہ صدقہ جاریہ بنائیے. دیکھیں آج آ کے کھلی ہوئی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں. قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، ترجیح دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی ہمارے سامنے نقد ہے، ہمارے سامنے ادھار نہیں ہے. ادھار ہمارے سامنے آخرت کی زندگی ہے اور بندہ نقد کو ترجیح دیتا ہے. لیکن آنکھیں بند ہوں گی تو پتہ لگے گا جو ادھار تھا وہ نقد سے 100 گنا کروڑوں گنا جو ہے نا افضل تھا اور بہتر تھا. تو لہذا آج سے نیت کیجئے کہ اپنے بچے کو اس لائن کی طرف لائیں گے اور خوشی خوشی لائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور لہذا اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ کے بعد آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو حافظ قرآن بنائیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا. اور ویڈیو کے ختم کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد پہنچتی رہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.